نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم۔ سامعین محترم، ماہ ربیع الاول چل رہا ہے اور اس ماہ مبارک کے اندر ایمان والوں کے اندر ایک خوشی کا جذبہ ہوتا ہے، اور خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں تشریف لائے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کے اندر تشریف لائے اور نبیوں میں شمار کے اعتبار سے سب سے آخر میں تشریف لائے۔ فضیلت اور رتبے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کا مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ تمام نبیوں کے سردار بنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بات کی جائے تو یہ سارے درخت قلم بن جائیں اور سارا سمندر سیاہی بن جائے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح لکھتے رہیں، سارے قلم ٹوٹ جائیں، سارا سمندر سیاہی کی صورت میں خشک ہو جائے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور تعریف ختم نہ ہو۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عمدہ اور اعلیٰ اخلاق سے نوازا کہ نبوت کے بعد ایک اعرابی، ایک دیہاتی گزر رہا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک گو تھی، ایک جانور ہے، پہلے زمانے میں یہ کھایا جاتا تھا۔ وہ اس کو شکار کر کے لا رہا تھا، راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو اس نے وہ گو گھماتے ہوئے، لہراتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پھینکا اور کہا کہ اگر اس گو نے آپ کی نبوت کے بارے میں اگر کہہ دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں ایمان لے آؤں گا۔ تو وہ مردہ گو زندہ ہو کر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ اخلاق کے بارے میں قرآن مجید میں یوں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ بہت عمدہ اخلاق والے اور بہت اعلیٰ صفات والے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، یعنی مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ مجھے اچھے کاموں کو مکمل کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کا اخلاق سارا قرآن ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو بھی اخلاق پائے جاتے تھے وہ ساری کی ساری صفات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر، برداشت نبوت کی عظیم ترین صفتوں میں سے ایک صفت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی معاملات، مال اور دولت کی وجہ سے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، مگر اس شخص سے ضرور بدلہ لیا جس نے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دیا اور حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھ کر اس پر عمل کیا، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور بدلہ لیا۔ غزوہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی زیادہ صبر اور ہمت کا مظاہرہ فرمایا۔ کفار نے آپ کے ساتھ جنگ کا مقابلہ کیا، آپ کو شدید تکلیفیں پہنچائیں، آپ کو بہت رنج اور غم میں ڈالا، مگر آپ نے نہ صرف ان کے ساتھ صبر اور معافی کا معاملہ فرمایا بلکہ ان کے لیے خوب دعائیں بھی کی، اور آپ نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون،
اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ میرے بارے میں نہیں جانتے۔ ایک اور روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر لہم، اے اللہ تو انہیں معاف فرما۔ جب صحابہ کو بہت ہی ناگوار گزرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول ان کے لیے آپ بد دعا فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لعنت اور بد دعائیں کرنے کے لیے اس دنیا میں نہیں بھیجا گیا، بلکہ میں حق کی دعوت اور دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حق کے راستے میں اتنا ڈرایا گیا کہ اتنا کسی اور کو نہیں ڈرایا گیا، اور مجھے اتنا دھمکایا گیا کہ اتنا کسی اور کو نہیں دھمکایا گیا۔ ایک دفعہ 30 دن 30 راتیں مجھ پر اس حال میں گزری کہ میرے اور بلال کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں موجود تھی، سوائے اس کے کہ جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ بغل کے اندر کھانے کی کوئی چیز چھپائی ہوئی تھی۔ کفار مکہ نے اس 21 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا اور صحابہ کرام کو بہت ستایا، بہت ظلم کیا۔ کوئی ایسا ظلم، کوئی ایسا حربہ نہ تھا کہ جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کو ماننے والوں پر نہ کیا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جب کفار کے ظلم سے پریشان ہوئے اور ان کی چالاکیوں سے اور ان کے مختلف حربوں سے مایوس ہو کر مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے، تو پھر مدینہ جانے کے بعد جب مکہ فتح ہوا، یہ سارے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب آپ کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے؟ تو پھر وہ سارے کفار کہنے لگے کہ آپ تو بڑے سچے ہیں، آپ بڑے امانت دار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں خوب تعریف کرنے لگے، آپ تو ہمارے بھائی ہیں، اس طرح کے الفاظ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں آپ کے ساتھ وہ سلوک کروں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا، اور آج سے آج تم سب آزاد ہو۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق میں بہت عمدہ تھے۔ ہم بھی کوشش کریں کہ ہمارے ایسے اخلاق بن جائیں کہ ہم مظلوم ہوتے ہوئے بھی لوگوں کو معاف کریں۔ جہاں پر ہم اپنا حق لے سکتے ہیں وہاں پر لیں، جہاں پر کسی نے ہمارا حق دبایا ہوا ہے اور بقدر اتنا دبایا ہوا ہے کہ ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں مالی لحاظ سے، تو بجائے جھگڑے کی طرف جانے کے اپنے حق کو معاف کرنے میں بہتر سمجھیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس رویے کی وجہ سے، وہ ہمارے عمدہ اخلاق کی وجہ سے وہ دین کی طرف آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کی صحیح سیرت پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب فرمائے، کلمے اور کامل ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔